اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا کل ایک دوست کا فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ عمرے کے متعلق تھوڑی سی ہمیں گائیڈنس دیں، تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی تھیں، اس لیے میں دوبارہ یہ ویڈیو ٹیپ کر رہا ہوں۔ عمرے کا جو پہلا اصول ہے بنیادی، وہ میقات ہے کہ احرام جو ہے میقات سے باندھا جائے۔ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یورپ کنٹری سے کہیں سے بھی باہر سے یعنی کہ آتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات پہ جائیں احرام باندھنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، یہاں سے وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے میقات جوفہ، اسے مسجد جوفہ بھی کہتے ہیں، میقات جوفہ ہے۔ یہ مدینہ کی طرف یعنی کہ راستے میں آتا ہے، مدینہ کے راستے میں ہے، لیکن مدینہ تو یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر کے قریب ہے جدہ سے۔ تو یہ آپ کو 100 کلومیٹر سفر کرنا ہوتا ہے جوفہ کی طرف، لیکن اکثر لوگ نہیں جاتے وہاں پہ۔ جو معلم لے کے آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ 2 چیزیں بچ جائیں ہماری، ایک تو پیسہ بچ جائے کہ ادھر جانے کے لیے اسپیشل بس کرانی پڑے گی، اور دوسرا ٹائم لگتا ہے ادھر جانے میں میقات پہ۔ اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاکستان سے ہی گھر سے احرام پہن لیتے ہیں۔ احرام پہننا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے احکامات جو ہیں اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ پر تقریباً 25 چیزیں ہیں جو آپ پر جو ہے حرام ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے احرام باندھنے میں۔ اور ہمارا تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ ہم جو ہیں احرام باندھنے کے بعد دن کے ٹائم میں گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، بس میں نہیں بیٹھ سکتے، گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں تو ہمیں پیدل سفر کرنا پڑے گا، تو یہاں پھر گاڑی کی چھت کے اوپر سفر کرنا پڑے گا۔ اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، پہلے لوگ جو ہیں یہاں پر گاڑیوں کی چھتوں پر بھی سفر کر لیتے تھے، یہاں اجازت تھی۔ ابھی جو ہے ابھی بہت سختی ہے، آپ گاڑی کے اوپر سفر نہیں کر سکتے۔ اور کچھ مجتہدین جو ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ رات کو بھی آپ گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی گاڑیاں یہاں پر اسپیشل ہوتی ہیں۔ بسیں حج کے دنوں میں ان کی چھتیں جو ہیں اوپر سے کھلی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو آپ نے سب سے پہلے تو میقات پہ جانا ہے، اور ضرور جانا ہے۔ اگر نہیں جائیں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، دم بکرا بکری کچھ دینا پڑے گا۔ بہرحال یہ آپ میری بات سننے کے بعد میری پہ ہی نہیں رہے نا، آپ لازم کسی اچھے عالم دین سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ میں نے صرف آپ کو اس طرف توجہ کرانی ہے، یاد دہانی کرانی ہے کہ یہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نہیں بتاتا تو آپ جب تک پوچھیں گے نہیں، یہ ہمارا بہت مسئلہ ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں اتنی دیر کوئی بات نہیں بتاتے جب تک آپ نہیں پوچھو گے۔ آپ پوچھو گے تو وہ بتائیں گے، ورنہ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اچھا، میقات پہ آپ نے جانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ
نے احرام پہننا ہے۔ احرام جب آپ نے پہننا ہے تو چادر جیسے ہم عام طور پہ کمبل ہم لیتے ہیں سردیوں میں، ایسے آپ نے اوپر والی چادر، نیچے والی چادر آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک دو بار باندھیں گے تو پتہ چل جائے گا طریقہ کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ۔ جیسے دھوتی باندھتے ہیں تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بس تھوڑا سا گلائی میں ہوتی ہے اس کی کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ڈھپا رہے، چھپ جائے۔ اور اوپر والی چادر آپ نے سیم ایسے ہی لینی ہے جیسے آپ عام طور پہ یہ کھیس وغیرہ لیتے ہیں پاکستان میں۔ جب آپ نے نیت کرنی ہے احرام، اچھا اس میں فرق ہے، احرام پہننا اور ہوتا ہے اور باندھنا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار میں نے حالت مجبوری میں مدینہ مسجد میں نے احرام پہن لیا۔ اب ہر بندہ مجھے آگے کہہ رہا ہے کہ تم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، میں کہا نہیں، وہ ہے تو چلتے تیرے اوپر تو واجب ہو گیا۔ میں کہا کیوں واجب ہو گیا؟ تو نے احرام پہن لیا۔ میں نے احرام پہنا ہے، نیت تو نہیں کی میں نے تو بطور لباس پہنا ہے احرام، نیت نہیں کی۔ جب تک آپ نیت نہیں کرتے وہ آپ کا احرام ایک لباس کے طور پہ ہے، اور جب آپ نیت کر لیں گے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ احرام باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب احرام پہن لیا، پہلے تو پہن لیا، پھر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو کے نیت کرنی ہے کہ میں احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ قربتاً الی اللہ۔ ایک پلو جو ہے آپ نے یہاں پر ڈال لینا ہے اپنے جیسے، تو دوسرا پلو آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے چادر اوپر ڈال دینی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے چادر آپ نے ڈال دینی ہے۔ پھر اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ کھولیں نہیں۔ جیسے ہی آپ نے چادر یہ ڈالی تو آپ پر واجب ہو جائے گا تلبیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبیہ آپ پر پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فوراً اس تلبیہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں میقات سے۔ پھر آپ حرم میں پہنچ گئے تو یہاں پہ آ کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تحیۃ المسجد، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں تحیۃ المسجد۔ آپ نے وہ 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے، پھر آپ جو ہیں کعبہ شریف کے قریب جا کے نیت کریں، 7 چکر لگاتا ہوں عمرہ مفردہ قربتاً الی اللہ، اور آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ جب آپ نے چکر لگانا شروع کر دیا ہے، پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جب آپ نے طواف شروع کر دیا ہے، پھر آپ نے کعبہ کی دیوار کو ہاتھ نہیں لگانا۔ دوسرا، کعبہ کی طرف اپنی پیٹھ نہیں کرنی، اور آپ نے اپنے 7 چکر جو ہیں یہ پورے کرنے ہیں۔ جب آپ نے 7 چکر کر لیے ہیں پورے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں برائے اتفاق، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں برائے طواف کعبہ قربتاً الی اللہ۔ یہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد دعائے خیر کریں، اپنے لیے بھی، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے بھی۔ وہاں سے آپ نے اٹھ کے جانا ہے، زمزم پینا ہے اور اپنے اوپر ڈالنا ہے
تو یہاں سے آپ نے جانا ہے صفا المروہ کی طرف۔ جب آپ صفا المروہ کی طرف جائیں گے تو پہلے صفا سے شروع ہوتا ہے پہلا چکر۔ آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، 7 چکر لگاتا ہوں، 7 چکر لگاتا ہوں صفا المروہ قربتاً الی اللہ، اور کعبہ کی طرف ہاتھ دونوں اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہی کام آپ نے خانہ کعبہ کا جب طواف شروع کرنا ہے تو حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کے دونوں آپ نے یہی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں، آنکھوں کو لگائیں اور وہاں سے آپ طواف شروع کریں۔ یہ ہر چکر پہ آپ نے کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، جب آپ نے صفا سے نکل کے مروہ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر آپ کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ بعض لوگ جب نئے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا تو وہ پھر 7 کی بجائے 14 چکر لگاتے ہیں اور اسی میں ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہاں سے صفا سے تھوڑا سا چلیں گے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا چلیں گے تو آپ چھت کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سبز کلر کی، ہرے کلر کی ایک لائٹ نظر آئے گی۔ وہاں سے جو مرد حضرات ہیں وہ دوڑیں گے اور جہاں پہ لائٹ ختم ہو جاتی ہے وہاں پر پھر وہ صرف چلیں گے۔ اسی طرح جب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، وہ لائٹیں دونوں طرف سے آئیں گی، جاتے ہوئے بھی آئیں گی تو آتے ہوئے بھی آئیں گی۔ تو آپ نے دونوں طرف سے دوڑنا ہے۔ جب آپ نے 7 چکر پورے کر لیے ہیں تو پھر آپ نے تکسیر کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنا تمام بال باہر نکالنے ہیں، قربان کرنے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ٹینڈ کرانی ہے، تو آپ کو جانا پڑے گا دکان پہ۔ اور اگر آپ بال نہیں کٹانا چاہتے زیادہ، بہتر تو یہ ہے کہ بال کٹائے جائیں۔ تو آپ تکسیر کریں گے، کینچی اپنے چھوٹی سی کینچی ہوتی ہے لوگوں کے پاس، وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور اس میں بٹوے میں، یعنی کہ پرس جو اس میں ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نے 7 چکر پورے کرنے کے بعد میں تکسیر کرتا ہوں عمرہ مفردہ قربتاً الی اللہ۔ آپ نے کسی سے کٹوا لیں یا خود کاٹ لیں، تھوڑے تھوڑے بال اپنے کاٹ لیں، آپ کی تکسیر ہو جائے گی۔ پھر آپ نے 1 ریال، 2 ریال، 3 ریال، 4 ریال، 5 ریال، جتنا آپ کی توفیق ہے، صدقے کی نیت کرنی ہے کہ میں یہ صدقہ دوں گا۔ جب آپ نے تکسیر کر لی ہے تو پھر آپ نے وہ جو اپنی چادر ایسے رکھی تھی نا، اس کو کہنا ہے کہ میں احرام کھولتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ آپ نے احرام کھولتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو یہ آپ کا احرام جو ہے کھل جائے گا۔ یہاں پر آپ کی عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر پھر آپ نے جانا ہے فوراً، تھوڑی دیر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ بھول نہ جائیں آپ نے جانا ہے دوبارہ کعبہ کی طرف، کعبہ کے نزدیک جانا ہے۔ وہاں جا کے پھر آپ نے جو ہے 7 چکر لگانے ہیں کعبہ کے طواف نساء۔ میں طواف نساء کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، میں 7 چکر لگاتا ہوں طواف نساء واجب قربتاً الی اللہ۔ آپ نے یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ یہاں پہ 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں طواف نساء واجب قربتاً الی اللہ، تو یہ آپ کا جو ہے عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور جو 25 چیزیں آپ پر حرام ہوئی تھیں وہ حلال ہو جائیں گی۔ جب آپ نے احرام اتارا ہے، اس میں سے
24 چیزیں جو ہیں وہ تقریباً آپ پر حلال ہو جاتی ہیں، باقی رہ جاتی ہے وہ ہے آپ کی بیوی۔ یہ طواف جو ہے وہ عورت نے بھی کرنا ہوتا ہے اور مرد نے بھی کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ احرام کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ پر 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس دوران آپ اپنی سیلفی مت لیں، کیونکہ اس میں شیشہ دیکھنا منع ہے اور بہت ساری چیزیں منع ہیں۔ آپ اس کی رہنمائی ضرور لیں علماء سے۔ اور یہ چونکہ یہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں سیلفی والی، اس لیے میں نے یہ بات اس میں آپ کو ڈال دی ہے، بتا دی ہے کہ سیلفی مت لیں۔ جب آپ نے احرام باندھ دیا ہے تو سیلفی نہیں لینی آپ نے، نہ کسی کی کال کرنی ہے، کسی سے بات کرنی ہے۔ یہ ویڈیو کال جو ہے وہ نہیں کرنی۔ ویڈیو کال کریں گے تو آپ کا چہرہ آپ خود دیکھیں گے، آپ کو اپنا چہرہ نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ طواف نساء نہیں کرتے تو نکاح جو ہے وہ جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو آپ کی اگر شادی ہوئی ہے تب بھی، اگر نہیں ہوئی تب بھی، یہ آپ پر طواف نساء جو ہے واجب ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی حرام ہو گئی ہے۔ جب تک آپ وہ طواف نہیں کرتے وہ آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی میری تو شادی نہیں ہوئی، وہ جب تک شادی نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جا سکتا جب تک یہ طواف نساء نہ کر لے۔ یہاں پر ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ جو ہے آیا تھا، عمرے پہ آیا تھا، اس نے 5 ماشاءاللہ عمرے کیے اور پھر پاکستان چلا گیا۔ شادی میں جب 8 دن باقی رہ گئے تو اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو طواف نساء نہیں کیا۔ تو اب وہ رو رہا تھا جی، چلا رہا تھا، کبھی کسی کو کہتا تھا جی میرے طواف کر دو۔ یہاں پہ کرونا چل رہا تھا اور حرم میں جانے کی اجازت نہیں تھی، تو اس کے لیے تو وہ ایک دفعہ بڑی مشکل بن گئی تھی۔ تو جو لوگ عمرے کے لیے آئے وہ خدا را اپنے علماء کے پاس جائیں اور ان سے ہدایت لیں، سوال کریں، ان سے پوری معلومات لیں اور پھر آئیں۔ یہ ایک تو اس میں آپ کا بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پھر ٹائم خرچ ہوتا ہے، اور جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، بجائے اللہ کو راضی کرنے کے الٹا اللہ کو ناراض کر کے واپس جاتے ہیں، تو اس کا تو میرا خیال ہے فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اپنے مسلک کے حساب سے، اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے آنے سے پہلے اس کی معلومات ضرور لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔